لو هزك الشوق بتجي جنگ کر کے کون جی سکتا؟ اچھا یہ اتنے محنتی لوگ ہیں. مجھے یاد ہے میں لندن میں گیا تو وہاں ایک علاقہ ہے پتہ نہیں یاد بلیک پول سمندر کا کنارہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے. تو وہاں ہم جا رہے تھے تو میرے ساتھ موسیٰ بھائی جو میری گاڑی چلا رہے تھے بڑے اللہ والے آدمی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہاں کا وہ واقعہ ہے کہ کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے. اچھا وہاں آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں جو سردی جو ہے وہ صفر کے نیچے ہوتی ہے. تو جب شام ہونے لگی ایسے ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بیچارے مسجدوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں. اس علاقے میں کوئی مسجد تھی نہیں, کہاں جائے. کہتے ہیں کہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی اب کیا کریں. تو سیدھے وہاں گئے جو ان کا گرجا تھا وہاں گئے اور وہاں جو ان کا پادری تھا اس کو ملے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ہم نے صرف رات گزارنی ہے, اگر تم اجازت دے دو تو ہم رات گزار دیں. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے تم تبلیغی جماعت کے لوگ ہو, لیکن ایک بات ہے میں اس شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں رہتے ہوئے کوئی تبلیغ نہیں کرو گے, کوئی تقریر نہیں کرو گے, کوئی کتاب نہیں پڑھو گے, کوئی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرو گے, خاموشی سے اپنی رات گزارو. اس نے بہرحال جگہ دے دی. اب تہجد میں امیر نے کہا کہ بھی وضو شروع کرو, نماز پڑھیں, باقی تو نے کتاب پڑھنی ہے, ہم نے وعدہ کیا اس سے. اور نماز پڑھنے کے بعد امیر صاحب نے سب سے کہا کہ رو رو کے اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس بندے نے کافر ہو کر ہم مسلمانوں کے لیے مندر کا اپنے گردے کا دروازہ کھولا ہے, آپ تو قادر ہیں اس کے سینے کا دروازہ بھی اسلام کے لیے کھول دیں اور اس کو جہنم سے بچا لیں. اور رو رو گے, وہ چھپ کے دیکھتا رہا اور سنتا. صبح کی جب نماز ہوئی تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ کچن ہے, اس میں ہر چیز موجود ہے, اپنے شوق سے اپنے منشے سے ناشتہ بنائے. اب میں آپ کو نہیں نکالتا کتنے دن آپ نے یہاں رہنے کا پروگرام. انہوں نے کہا 3 دن یہاں رہو. میں نے کہا ہم تو باہر جائیں گے, کشمیر کا باہر جائیں گے جو مرضی ہے کرو, یہاں کوئی تقریر نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال 3 دن کے بعد وہ وہاں سے اجازت دے کے چل پڑے اور جب وہ جانے لگے تو وہ پادری آ کے امیر کے گلے لگا اور رو 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 کے بات کیا ہے. اس نے کہا مجھے خواب میں حضور پاک کی زیارت ہوئی اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے دین کے بندوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہیں دین سمجھ نہیں آیا, مجھے کلمہ پڑھا لو میں مسلمان ہوں. وہ مسلمان ہو گیا. انہوں نے کہا ایک مہربانی کرو, میرے اسلام کا کسی کو بتانا نہیں. جگہ جو ہے مرکزی اسلام ہے, اس نے اتنا محنت کی ہے کہ سارا علاقہ مسلمان کر دیا. ان کی بڑے خدمات ہیں, وہ ہم نے کبھی وقت نہیں لگایا, لیکن جہاں جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے کہ تقریباً اس وقت دنیا اسلامی ملکوں کے 50-60 ملکوں میں یہ بیچارے پہنچے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ان نے دین کا کام کیا ہے. میں تو اپنے مولوی صاحبان سے کہتا رہتا ہوں, میں نے کہا یار زمین تو یہ بیچارے ہمیں بنا کے دے جاتے ہیں, باقی آگے ہر شل چلا کے درخت سامان لگاتے ہیں, اصل زمین تو ہمارے یہ بنا کے چھوڑ جاتے ہیں. اگر زمین ہی نہ ہو تو ہم پھل کہاں لگائیں گے یا درخت کہاں لگائیں گے. تو اس لیے اگر کسی کا دل نہ مانتا ہو کوئی بات نہیں, نہ مانے, لیکن کسی کو برا لگا, کیونکہ ان کے بڑے خدمات ہیں. اور تم نے تو شاید کبھی اپنے ہمسائے کو بھی کلمہ نہیں پڑھایا ہوگا, انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, لاکھوں لوگ اسلام لائے. باقی غلطیاں کس میں نہیں ہوتی بھائی, غلطیاں تو ہوتی ہیں, انسان ہیں. اچھا پھر ان میں تو سارے عالم تو ہیں نہیں,
ان کو تو جو مل جائے ساتھ لگا لیتے ہیں. اس میں دکاندار بھی ہوتا ہے, کرایہ دار بھی ہوتا ہے, اس میں وکیل بھی ہوتا ہے, اس میں ماسٹر بھی ہوتا ہے, کوئی پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے, کوئی جاہل بھی ہوتا ہے. تو اس لیے غلطیوں پہ نظر نہ ڈالو, اچھائیوں پر نظر ڈالو. باغ میں جاؤ تو کانٹے نہ گنتے رہو, گلاب کے پھول پہ نظر ڈالو. باقی گلاب کھلتے کانٹوں کے اندر ہے.